حسن صاحب یہ بتائے گا کہ شیر افضل مروت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان معاملات میں بھی ترجمان بن جاتے ہیں جن سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، تو یہ چیئرمین پی ایس سی کا معاملہ یا پارٹی کے کسی ممبر کی خواجہ آصف سے ملاقات یا سعودی عرب سے متعلق کوئی بیان، تو یہ کیا ان معاملات سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ آپ کیا صرف مخصوص چند ایک معاملات میں پارٹی کے ترجمان ہیں یا پھر اوور آل پارٹی کی کوئی بھی پالیسی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہر معاملے کو آپ دیکھتے ہیں؟ جی تھینک یو. آپ نے جو ان کا مروت صاحب کا بیان چلایا جی، وہ میرا خیال ہے 3-4 ہفتے پرانا بیان ہے. یہ پتہ نہیں کہ میڈیا کو کیوں ان ایسی چیزوں کو پرووک کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، جبکہ ملک کے اور بہت سے بڑے سبسٹینٹو مسائل ہیں جن کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. میں پارٹی کا ترجمان ہوں جی، اور پارٹی کی ہر پالیسی میٹر کو ہینڈل کرتا ہوں. جتنی بھی پالیسی میٹرز کے اوپر جو پالیسی پارٹی کی جو پوزیشن ہوتی ہے اس کو میں صرف عوام تک پہنچاتا ہوں، میڈیا تک پہنچاتا ہوں، اور کوئی نہیں ہے جی. نمبر 1. اور اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ اس کے اوپر میں ترجمانی کر سکتا ہوں اور اس کے اوپر میں ترجمانی نہیں کر سکتا. تمام پالیسی میٹرز جو ہیں وہ میری ڈومین میں آتے ہیں، اور میں ان کے اوپر جو پارٹی کا بیانیہ ہے اس کو آگے لے کے چلتا ہوں. یہ نمبر 1 بات ہے. نمبر 2, پارٹی کے اندر کسی قسم کا کوئی تفرقہ، کوئی ڈویژن نہیں ہے جی. ایک شخص کی وجہ سے اگر کوئی ایک امپریشن کریٹ ہو رہا ہے تو وہ بھی ختم ہو گیا ہے. وہ انہوں نے خان صاحب سے ملنے کی کوشش کیا ہے، خان صاحب ابھی ان سے نہیں ملے ہیں، شاید فیوچر میں کسی وقت وہ ان سے مل لیں. جو پارٹی کا پرابلم ٹھہرا ہوا تھا، پیک کا چیئرمین، وہ بھی سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے. وہ پولیٹیکل کمیٹی نے اس کو سارٹ آؤٹ کر دیا ہے، اس میں وقاص شیخ صاحب کو نامنیٹ کر دیا گیا ہے. معاملات اب وہ بہت آگے جا چکے ہوئے ہیں. تو میرا خیال پاسٹ میں جا کے وہ کہتے ہیں نا، قبروں کو ڈگ کرنے کی بجائے میرا خیال میڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ آگے کی طرف بڑھے. ہم ایک بہت یونیفائڈ قسم کی پولیٹیکل پارٹی ہیں، بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں، بہت پاورفل پولیٹیکل پارٹی ہیں، اور پارٹی کے اندر بعض دفعہ کنٹراسٹنگ آرا جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے یہ نتیجہ اخذ کریں کہ پارٹی میں ڈویژن ہے. پارٹی میں کوئی ڈویژن نہیں ہے جی، کسی قسم کی کوئی ڈویژن. تو رؤف صاحب، یہ آپ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں، اسی لیے ظاہر ہے آپ کے معاملات پر، جو آپ کے پارٹی کے انٹرنل معاملات ہیں اس پر بات بھی کی جاتی ہے. یہ بیان بھلے ہی کوئی 3-4 روز، 5-6 روز یا ایک ہفتے پرانا ہو، لیکن جو آج جو لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ ہے شیر افضل مروت صاحب کا، وہ تو پوری پارٹی کو کنٹروورشل کر رہے ہیں کہ میں اس پارٹی کی قیادت کے ساتھ نہیں چل سکتا. اب ظاہر ہے ان کا اشارہ عمر ایوب صاحب کی طرف ہے، ہو سکتا ہے آپ کی طرف بھی ہو، شبلی فراز صاحب کی طرف ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ رکاوٹ ہیں میری ملاقات میں. جس ملاقات کی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ 1-2 روز میں شاید وہ ملاقات ہو جائے، تو کل اس لیے نہیں ہونے دی گئی بقول شیر افضل صاحب کے کہ عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب نے کوئی گمراہ کیا آپ کے بانی کو، اور آج بھی وہ ملاقات میں رکاوٹ بنے. تو آج تو ان کا یہ تازہ اسٹیٹمنٹ ہے. دیکھیے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. ہم جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ہر جمعرات کو ملاقات کر سکتی ہے خان صاحب سے. میری ملاقات ان کے ساتھ پچھلی جمعرات کو ہوئی تھی. اس میں پارٹی کے جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ بھی موجود تھے. کوئی ایسی گفتگو نہیں ہوئی تھی. خان صاحب نے جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ اپنے تئیں کرتے ہیں. اس کے بارے میں اگر انہوں نے کہیں سے ایڈوائس لینی ہو تو وہ مانگ لیتے ہیں. پولیٹیکل کمیٹی کو میٹر ریفر کرنا ہوتا ہے وہ کر دیتے ہیں. کوئی خان صاحب کو کسی سے ملاقات کرنے سے روک نہیں سکتا ہے. یہ مروت صاحب نے پچھلے 2-3-4 دنوں میں روزانہ ورچولی، چونکہ یہ وکیل بھی ہیں اس لیے یہ ملاقات کر سکتے ہیں، کوشش کی. اب خان صاحب کی اپنی پرائیورٹیز ہوں گی، ان سے ملاقات نہیں ہو سکی. کوئی ان کی ملاقات کے راہ میں حائل نہیں ہوا. ان کا 1 یا 2 لوگوں سے جو اختلافات کی وہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی پارٹی جو ہے وہ فعال نہیں ہے یا کوئی شخص جو ہے وہ ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو تاثرات رکھتا ہے. یہ ان کو خود چاہیے کہ جی اپنی اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ دینے سے پہلے ذرا تھوڑا سا اور سوچ لیں، زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کریں، تو میرا خیال ہے کہ حالات بہت امپروو کر سکتے ہیں. پارٹی ایز آئی سے آئی اگین لیٹ می اسٹیٹ اٹ ویری کلیئرلی، پارٹی اور پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ بالکل یکجا ہیں، اور وہ پارٹی جو ہے اپنے نیریٹو کو آگے بڑھانے کے لیے وہ تمام اقدامات کر رہی ہے جو کہ جس کی ضرورت ہے، وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوں، وہ قانونی محاذ کے اوپر ہوں، یا وہ پرامن سیاسی احتجاج جو ہے اس کے زمرے میں آتے ہوں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.